बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। सर, भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, बच्चों, बच्चियों, दोस्तनियों, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट्स सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, और पढ़ता हूँ, सॉरी, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ शिकायत जैसे आप लोगों को है कि बैकग्राउंड में नॉइज़ बहुत हो रहा होता है, मेरी आवाज़ सराउंड कर रही होती है, तो इंशाल्लाह आई एम वर्किंग ऑन इट। या समटाइम्स जो जैसे ये 30 मिनट की या इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाती है ना, तो बैकग्राउंड नॉइज़ जो है रिमूव करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, बना के सिर्फ फिर अपना कुछ मेरे काम वगैरह तो उसके लिए मैं निकल पड़ता हूँ। तो उसके लिए माज़रत है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका हल निकल आएगा। अच्छा, अब मैं एक चीज़ की तरफ आता हूँ कि एक जो ओएन बेनेट जॉन्स है ना, इसके हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुझे मतलब बताई जा रही हैं, सॉरी, कमाल साहब की तरफ से, उसके ऊपर डिस्कशन करूँगा। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो है वो एक बार फिर जो है वो आर्मी चीफ से और इदारों से जो है वो बहुत अहम जो मुतालबा कर दिया है, और एक आसिम मुनीर साहब का और जो हमारे DGI SPR साहब की जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे उसका असर क्या हुआ है वो बताता हूँ। PTI की हालत ख़राब हो गई है, ठीक है। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मेरी वीडियो जो अभी कल की और आज की थी वो कुछ लंबी हो गई थी, लेकिन क्या करें, डिटेल में बताना ज़रूरी है, उसको टुकड़ों में करके नहीं बता सकता था, तो पूरी देखिएगा, माजरत। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कुरान पाक की जो आयत है, सूरह बकरा की आयत नंबर 11 और 12 का। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जब कहा जाता है, और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना करो, तो ये कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। और आयत नंबर 12 में सूरह बकरा की कि आगाह रहो या जान लो कि यही लोग फसादी हैं, लेकिन ये समझते नहीं हैं। अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो DGI SPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आसिम मुनीर साहब ज़ाहिर है कि सबकी आंख में चुभ रहे हैं, और फिर अब तो DGI SPR भी ज़ाहिर है कि चुभ रहे हैं। तो ये PTI वाले जो हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई काम कर रहे हैं। भारत में ये काम उनके ज़ाहिर के उनके दुकान बंद कर दी ना अफगानियों की और भारतीयों की, तो उस इनको लग रही है मिर्चें सही वाली, इसलिए इनकी हालत हुई है ख़राब। अब जो PTI वाले हैं ना, ये अब इन्होंने क्या कर दिया कि अब इनकी वीडियोस देखें। पहले नाच गा रहे थे, बदतमीज़ी कर रहे थे, अब नात खानी शुरू हो गई, सूरह यासीन की तिलावत हो रही है, कभी खड़े होकर कुछ वो कर रहे हैं, कभी न वो पंजोता जो है वो खड़ा हुआ जो नाते पढ़ रहे। वाह वाह वाह, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अच्छा, महमूद खान अचकजई, इनकी पकड़ दकड़ हुई, जाहिर है कि रोज़ का मामूल बना दिए। तो अब पुलिस जो है, पंजाब की पुलिस, आपको फिर पता है, पुलिस तो पुलिस है, उसको मौका चाहिए हो तो हाथ बंधे हो, तो उन्होंने आज पकड़ दकड़ शुरू कर दी। तो महमूद खान अचकजई जो है वो घी मांगने लगा वो। और साथ ही साथ जो आपका इनका जो सलमान अकरम राजा है, उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें क्या कहा है, टोन चेंज हो गई इन लोगों की, अब आप वो सुनिएगा। तो फरमारे जनाबे वाला ये सलमान अकरम राजा, जिनका बजा दिया है अहमद शरीफ ने बाजा, कि जंगें अफवाज और कौम मिलकर लड़ती हैं, और मिल बैठ कर लाहे अमल बनाएं। KPK और अफवाज के दरमियान खलीज एक जहर कातिल है। ये जहर तो आपने फैलाया है ना सरकार, ये जहर आप लोगों ने फैलाया है। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे आप लोगों ने किए हैं। अहमद शरीफ साहब ने सब दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। जब कह रहे मादनियात बेच के अमेरिका को दे रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सबका जवाब दे दिया अहमद शरीफ साहब ने। अब आपके पास कोई चीज़ का इल्ज़ाम नहीं बचा। वो ऊपर से क्या करेंगे, नहीं वो बेकार सी यूज़लेस वो थी। यूज़लेस मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि उसमें जो जैसे आपके मतलब अजीब किस्म की बकवासियत होती हैं, उस टाइप की वो तकरीर करते हैं। पढ़ा लिखा एक जिम्मेदार आदमी क्या करेगा, यही करेगा जो उसने किया है, ठीक। तो इनको जो है वो जहर कातिल लग रहा है। भाई मुंह में राम राम, बगल में छुरी वाला हिसाब किताब है, तो बंद कर दें आप लोग। अब वो
بچی کوئی 4 گھنٹے پہلے دنیا میں آئی ہوگی، اس کو بھی اپنے منحوس جلسے میں لے کے کھڑے ہو گئے کہ یہ اللہ اس بچی کی زندگی کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے، کیونکہ جب وہ بڑی ہوگی اس کو پتہ چلے گا کہ میں اس منحوس چیز میں شامل ہوئی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا، تو وہ اپنے آپ کو پیٹے گی کہ میں کیوں اس جلسے میں گئی، مجھے گھر والے کیوں لے کے گئے۔ اچھا، اب آپ کو ذرا الطاف حسین صاحب کی خبر کے طرف بھی آتے ہیں، لیکن ذرا رپورٹ کے جیسے ذکر کیا جائے نا، اوون بینٹ جونز، ان صاحب کے حوالے سے کہ یہ رپورٹ جو انہوں نے دی تھی اس کا ہوا کیا؟ عدالت کی جانب سے ثابت شدہ نہیں تھی یہ رپورٹ، یہ ان کی اپنی انویسٹیگیٹو رپورٹ تھی، ٹھیک ہے، جو کہ تحقیقاتی رپورٹ جو انہوں نے پیش کرتے ہیں نا، کیونکہ اوون بینٹ جونز جو ہے وہ اسی چیز کے لیے جو ہے وہ مشہور ہیں کہ اس ٹائپ کے وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے بکس بھی لکھی، پاکستان آئی اور پاکستان سمتھنگ کر کے، پھر بے نظیر صاحبہ کے حوالے سے بھی، پھر عمران خان کے حوالے سے بھی، پھر مشرف صاحب کے حوالے سے بھی لکھی۔ اچھا، ان کے زیادہ تر جو ہے نا اوون صاحب کے جو ہے پورا نام نہیں لوں گا بار بار، یہ مائکرو ویو اوون جو بھی اوون بینٹ جو ہے، یہ پاکستان کے سیاست دانوں کے اوپر، پاکستان کی سیاست کے اوپر اور پاکستان کے جو حالات ہیں ہمیشہ ہی تنقید کرتا ہے، لیکن بھارت کے بارے میں اس نے کیا کیا کہا ہے نا، تو وہ آپ ذرا سنیے گا، آپ کہیں گے کہ سمجھ میں آ گیا بھائی، ٹھیک۔ اب سنیں کہ صحافی تحقیقات کا پروگرام جو اس پہ پیش کیے تھے، دعوے اور بیانات کا خلاصہ تھا کہ جس میں مختلف ذرائع اور دعوے شامل تھے۔ یہ رپورٹ جھوٹی ثابت ہوئی کیونکہ متضاد بیانات، جوابات نہیں دکھائے گئے اور رپورٹ کو توڑ مروڑ کے انہوں نے پیش کیا تھا۔ تو اس کے اوپر اسکاٹ لینڈ یارڈ نے جو چیز تھی اس پہ کام بھی کیا، لیکن ان دی اینڈ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا بلشٹ کر کے، مطلب بلشٹ تو نہیں کہا انہوں نے، لیکن وہ اس کو مسترد کر دیا، تو یہ کیس آگے ان کی رپورٹ جو تھی نا وہ ایک اچھے مطلب سمجھ لے کہ ووکیبلری وغیرہ کے لیے جو ہے وہ یوز کی جا سکتی ہے، لیکن وہ ایک بوگس رپورٹ تھی، ٹھیک ہے۔ یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ جو ہے اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اچھا، اب پاکستان اور پاکستانی سیاست دانوں پہ، عمران خان پہ تنقید، نواز شریف پہ تنقید، پرویز مشرف صاحب پہ تنقید، الطاف حسین پہ تنقید، نواز شریف پہ تنقید، سب پہ تنقید انہوں نے کی۔ بھارت کے حوالے سے ان کا جو ہے کافی جو ہے وہ پلڑا جھکا رہتا تھا کہ بھارت ایک مضبوط سول ادارہ ہے، مطلب بھارت کے میں جو ہے مضبوط سول ادارے ہیں، آزاد میڈیا ہے، جمہوریت کا ڈھانچہ اور عدلیہ جو ہے وہ آزاد عدلیہ ہے، اور ایک قابل قدر ریاست جو ہے انہوں نے بنا کے پیش کیا ہے۔ اس کے حالات دیکھ لیجیے آپ، ٹھیک ہے۔ وہ ایک انڈین ایکٹر ہے نا، اس نے بتایا کہ بھائی بھارت جو ہے وہ اس میں مائنورٹیز اور خاص طور پہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے جینوسائڈ کی پلاننگ ہو رہی ہے، پریپریشن ہو رہی ہے، اور بھارت میں دیکھ لیں ابھی ڈیلی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ اب بتائیے، وہ پرکاش راج کر کے کچھ نام ہے اس کا نا، وہ بڑی بڑی آنکھوں والے جو ہیرو پنتی کا ولن بھی تھا یا کیا تھا، مطلب اس ٹائپ کے کریکٹرز میں آتا ہے۔ اچھا، شیر خان شہید کے آخری لمحات کے بارے میں بھی اس بندے نے تنقید کی ہے کہ بھارت تو کچھ اور کہتا ہے، پاکستان تو یہ کہتا ہے۔ تو شیر خان پاکستانی تھا، بھارتی تھا؟ بارڈر وہ اس پہ فائرنگ کرتے ہوئے، مطلب جو جھڑپ ہو رہی تھی اس میں وہ شہید ہوئے تھے، یا بھارت کے بندے کے ساتھ بیٹھ کے بغل میں، سوری گلے میں ہاتھ ڈال کے چائے پی رہے تھے، اس میں وہ مارے گئے؟ کیا بات کرتے ہیں یار! تو یہ سب چیزیں بھارت۔ اچھا، الطاف حسین صاحب کی طرف آتے ہیں، انہوں نے پھر جو بڑی وضاحت کی ہے بھائی کہ پاکستان کے ادارے، ہمارے جو پاک ادارے ہیں، ISI، MI، IB اور فیلڈ مارشل صاحب سے اور DGI SPR سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ دیکھیں یہ تمام جو جماعتیں، بالخصوص PTI اور میں، ہم لوگوں کو ملا کے اور جو ہے نا ایک جمہوریت کو آگے فروغ دیں، اور کوئی لائحہ عمل طے کریے کہ جس سے ملک کی سالمیت جو ہے وہ اس کو درپیش خطرات سے نپٹا جا سکے، کیونکہ وینزویلا کا جو معاملہ ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کو ہلکے میں نہیں لیں، کل یہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ، تو ہم سب کو مل کے، مطلب اس کا فائدہ کیا ہے، الطاف حسین کی اس بات کا فائدہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا آپس میں جب مل بیٹھ کے ایک اچھے جمہوری طریقے سے جب یہ بات چیت کریں گے، سارے معاملات کو طے کریں گے اور جمہوریت کو پروان چڑھائیں گے، حکومت چلے گی، پہیہ چلے گا معیشت کا،
تو کوئی میر جعفر میر صادق پیدا نہیں ہو سکے گا، جو ہیں تو وہ پکڑے جائیں گے اور ان سے نجات ہو جائے گی۔ تو سر انہوں نے پکڑے ہوئے میر جعفر کے تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہاں پر خیر، تو یہ چیز ہے۔ تو وہ چاہ رہے ہیں کہ سارے بڑے بڑے جتنے بھی سیاستدان ان کو ملا بٹھا کے، سیاسی مذہبی جماعتیں سب کو بٹھا کے، اور ایک انڈرسٹینڈنگ بنائے، اور اس کے ساتھ جو ہے مل کے اس تمام خطرات کو، جیسے وینزویلا میں ہوا تو وہ خطرہ کم ہو، کیونکہ ایران کی اگلی باری ہے، پھر پاکستان کی ہو سکتی ہے، یا ترکی، اور پھر پاکستان کی ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے یہاں خطرات بہت ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں کرپٹ ہیں، جو اس ٹائپ کے کہ کسی بھی وقت جو ہے پاکستان کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ سب کو ایک پیج پر لے کر آئے، سب کو بزی کر دے کاموں میں۔ تم نے یہ معاملہ سنبھالنا ہے، تم نے یہ معاملہ سنبھالنا ہے، تم نے یہ معاملہ سنبھالنا ہے۔ ہر صوبے کی گورنمنٹ کو بزی کریں کہ وہ اپنے صوبے کے اندر رہ کے وہاں تعمیر و ترقی کرے، ٹھیک ہے۔ اور افواج پاکستان کے خلاف، ہمارے پاکیداروں کے خلاف جو ہے وہ بکواسیت جو چل رہی ہے نا، ان کو ختم کر کے اور لوگوں میں افواج پاکستان کی عزت اور محبت کو پروان چڑھائیں، ٹھیک ہے، تاکہ کسی خبیث کی یہ ہمت نہ ہو سکے، خبیث ملک کی، کہ وہ پاکستان کے اوپر ایسی کوئی جو ہے وہ بری نظر ڈالے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ان کے بیان کا خلاصہ، صحیح ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ ویڈیو کو سپورٹ کریں گے۔ دیکھیں واقعی میں دنیا کے حالات بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں، پاکستان کے حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں، اور اس میں ہمیں اپنی افواج پاکستان کے خلاف جو بھی بکواسیت چل رہی ہے نا، اس میں کسی کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ میں کل انشاءاللہ ایک رپورٹ اور بناؤں گا الطاف حسن صاحب کے حوالے سے، ٹھیک ہے، آپ لوگ ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عاصم منیر پائندہ باد۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، آپ نے موج کرا دی ہماری، کہ آج یوتھیوں کو آپ نے تلاوت پہ اور نعت خوانی پہ لگا دیا، واہ واہ زبردست، ٹھیک ہے۔ جیے مہادیو۔ اللہ حافظ۔